تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما تقول خير مما نقول. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے ارحم الراحمین، ہمارے مولانا طاہر غیاوی صاحب، اے اللہ بے شک اس دنیا فانی سے دار بقا کے سفر کو روانہ ہو چکے ہیں. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی ہوئی خدمات کا انہیں شایان شان بدلہ اور انعام عطا فرما. اے اللہ ان کے پسماندگان کو، ان کے پیچھے رہنے والے ورثاء کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرما. اے اللہ ان کے علوم و فنون، ان کی معرفت کی باتیں جو اللہ تو نے امت میں کہلوائی، اے اللہ بے شک تیری توفیق سے ہوا ہے. اے اللہ ان حق باتوں پر امت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، جس طرح انہوں نے اپنا اساتذہ کا دارالعلوم دیوبند کا نام روشن کیا، تیرے دین کو، تیرے حق کو، تیرے ایمان کو، تیرے عقیدے کو، اے اللہ تیرے کلام مجید کو، تیرے پیارے حبیب خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو امت کو سمجھایا. اے اللہ اس طرح سے اللہ امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہدایت کی راہ عام فرما. ہر ایک عالم کو امت تک اس طرح سے شریعت کو صاف و شفاف پہنچانے کی ہمت عطا فرما، شوق و جذبہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، بیٹھنے والے تمام کی جائز مرادیں پوری فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو پڑھا گیا اس کا ثواب اور اجر خصوصاً حضرت مولانا طاہر حسین غیاوی صاحب کے ارواح کو، عموماً تمام ارواح کو عطا فرما. اے اکرم الاکرمین، ہم تمام کو قرآن کا سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، تلاوت کرنا، حفظ کرنا، اسے نمازوں میں پڑھنا، نمازوں میں تیرے ساتھ باتیں کرنے کے جذبے کے ساتھ پڑھنا نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، جتنے حجاج کرام حج کو گئے ہیں، آئے ہیں، سب کے حج کو قبول فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام دین کی درسگاہوں کی، دین کے ٹھیوں کی، مکاتب کی، جن گھروں میں دینی تعلیم ہوتی ہے، جو ماں بہنیں گھروں میں دین کی تعلیم کرواتی ہے، قرآن گل کے لگاتی ہے، سیکھنا سکھانا کرتی ہے، تیرے نبی علیہ السلام کی سنتیں سکھاتی ہے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرواتی ہے، اپنے اولادوں کی، محلے کے اولادوں کی تربیتیں کرتی ہے. اے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ بیماریوں سے، شیطان کی شرارتوں سے، جناتوں کی شرارتوں سے، شیاطین کی شرارتوں سے، لوگوں کی شرارتوں سے، فتنوں کے فتنے سے، مکاروں کی مکاری سے، اے اللہ آس پاس پڑوس کی پریشانیوں سے، حسد کرنے والوں کا حسد سے، ایسی تمام ماں بہنوں کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ بیٹھنے والے ہم تمام کو حج بیت اللہ مقبول نصیب فرما. اے اللہ ایمان کا علاوت نصیب فرما. اے اللہ قرآن کا سمجھنا نصیب فرما. نماز میں خشوع خضوع نصیب فرما. اے اللہ جو تیرے بندے تیرے راستے میں جانے والے ہیں، جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، چل رہے ہیں، تمام کی غیب سے نصرت فرما. تمام کو ہدایت کا ذریعہ بنا. تمام کے سفروں کو آسان فرما. اے اللہ جو ناقص بیٹھی ہے جماعت ہے، ان کا مکمل ہونا اللہ آسان فرما. اے اللہ ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت والی، صحت والی، برکت والی، عمل صالح والی، عافیت والی برکت نصیب فرما. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو جنت کو بلند فرما. اے اللہ آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جن کے واسطے سے، جن کے ذریعے سے، جن کی محنت سے، جن کی کوشش سے، جن کے ارادوں سے ہم تک علم دین پہنچا ہے، علم شریعت پہنچا ہے، ان تمام کا اللہ ہماری جانب سے اچھا بدلہ نصیب فرما. خصوصاً آقا دو جہاں، کالی کملی والے، گنبد خضرا کے مکی، شفیع المذنبین، امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب سے بہترین بدلہ اور تحفہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.